ان تین لوگوں کو ذرا غور سے دیکھیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اندھا اعتماد تھا اپنے اوپر کہ بھئی ہم ہر صورت الیکشن جیتیں گے، لیکن 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے پانسا پلٹ دیا. اب رانا ثناءاللہ صاحب، جویل لطیف صاحب، خرم دستگیر صاحب، سعد رفیق صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم حکومت کا حصہ نہ بنیں، ہم باہر بیٹھیں اور باہر بیٹھ کر ہم ایک بیانیہ بنائیں، ایک نیریٹو بنائیں. اور نیریٹو کس طریقے سے بنے گا؟ نیریٹو اس طریقے سے بنے گا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی بھرپور ایکٹنگ کی جائے گی کہ بھئی ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. تو نواز شریف صاحب نے ان سے رابطہ کیا ہے اور ان کو کہا کہ بھئی آپ جو باتیں کر رہے ہیں بالکل ٹھیک باتیں کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ جو باہر بیٹھ کر جس طریقے سے آپ ہوائی فائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہمیں ہی آ کر واپس لگیں گے. لہٰذا آپ اندر آئیں، سسٹم کے اندر آئیں اسلام آباد آپ کو اندر ایڈجسٹ کرتے ہیں، اور ایڈجسٹ کرنے کے بعد اندر بیٹھ کر آپ بیانیہ بنائیں. تو اطلاعات ہیں کہ رانا ثناءاللہ نے یہ سجیشن دی ہے کہ میاں صاحب آپ ہمیں باہر رہنے دیں اور باہر رہ کر ہمیں بیانیہ بنانے دیں. اور رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک بیان بھی دیا. انہوں نے کہا جی عوام کے سامنے چند ہفتوں میں بیانیہ لائیں گے. بالکل اچھی بات ہے، لانا چاہیے بیانیہ. بتانا چاہیے عوام کو کہ ہم نے عمران خان کی حکومت اس وجہ سے گرائی تھی کہ عمران خان مہنگائی بڑی کر رہا تھا، تو انہوں نے 16 مہینے میں کس طریقے سے مہنگائی کنٹرول کی، اور پھر جو نگران حکومت تھی وہ بھی تقریباً نون لیگ کی تھی، اس میں کس طریقے سے چیزیں کنٹرول ہوئی. یہ بتانا چاہیے کہ 8 فروری کے الیکشن کے اندر فارم 45 اور 47 کا کیا رولہ ہے. یہ بتانا چاہیے کہ عمران خان، دیکھیں عمران خان کے بارے میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان ہم سے بات کرتا ہے تو عمران خان کی رہائی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان ان کے سامنے ڈٹا ہوا ہے. عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے کوئی بات نہیں کرنی، میری چوروں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی ڈائلوگ نہیں ہوگا. ایک اور بڑے اہم رہنما ہے، ان کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. انہوں نے کیا کہا؟ عرفان صدیقی. اچھا، اس سے قبل یہ احمد وڑائچ صاحبہ، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ جو انہوں نے کہا جی ہم بیانیہ جو ہے وہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی 5 مختلف اقسام کے بیانیہ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے. پہلی قسم ہے اسٹیبلشمنٹ پلاؤ، دوسری ہے عدالتی زردہ، تیسری ہے مہنگائی بریانی، چوتھی ہے ووٹ کو عزت کی چکن کڑھائی، اور مٹن کڑھائی بھی اس کے اندر شامل ہے. تو اس طریقے سے بیانیہ بننے کے لیے جا رہے ہیں. عرفان صدیقی جو سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا جی عمران خان محمود اچکزئی سے، مولانا فضل الرحمان سے بات کر سکتے ہیں تو ہم سے کیوں بات نہیں کر سکتے؟ تو حماد اظہر نے ان کو جواب دیا. انہوں نے کہا کہ یہ وہی جناب ہیں جو کچھ عرصہ قبل اسٹیبلشمنٹ کی منتیں کر رہے تھے کہ 9 مئی کے واقعہ کو بنیاد بنائے رکھیں اور فسطائیت کے ذریعے تحریک انصاف کو مٹا دیں. بہرحال ان کی خواہش اور ارباب اختیار کا منصوبہ، لیکن فیصلہ تو صرف میرے رب کا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک پلان اللہ کا ہوتا ہے، اور پلان ایگزیکیوٹ وہی ہوتا ہے جو اللہ کا پلان ہوتا ہے. اور منیب فروغ کے شو کے اندر بیٹھ کر وہ عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم چور ہیں اور ہم ڈاکو ہیں اور ہم سے بات نہیں ہو سکتی. یہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اس چیز کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں، اور بالکل عمران خان کا یہی یقین ہے. عمران خان جس دن آپ لوگوں سے ہاتھ ملائے گا، عمران خان ٹھوس، بائے بائے، فارغ. عمران خان بھائی دیکھیں، عمران خان کو ایک چیز ملی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، وہ ہے عمران خان کا ورکر. عمران خان بھی کوئی ایسی چیز کرے گا نا جو عمران خان کو نہیں کرنی چاہیے، تو آپ یقین کریں عمران خان کے ورکر عمران خان کو پڑ جائیں گے. مشال یوسف زئی کو نہیں چھوڑا انہوں نے. اس وقت پوری کی پوری لیڈرشپ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی، ان کا ورکر چڑھا ہوا ان کے اوپر کہ بھائی ہم نے آپ کو ووٹ یہ سیاست کھیلنے کے لیے، یہ قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں انجوائمنٹ کے لیے ووٹ نہیں دیا. ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا جو آپ کا سلوگن تھا کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے، اس کے لیے آپ کو ووٹ دیا تھا. اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے گھروں کے حالات جو ہیں وہ خود کہا علی امین گنڈا پور نے کہ جب میری بیوی سے ملاقات ہوتی ہے تو مجھ سے وہ پوچھتی ہے کہ کیا کر رہے ہو عمران خان کے لیے. عمران خان جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو عمران خان کی سیاست کو اس دن بہت بڑا ڈنٹ پڑے گا جس دن عمران خان ان کے ساتھ ہاتھ ملائے گا. اسی وجہ سے ایک تو عمران خان کا اپنا اصول ہے کہ بھائی نہیں، میں نے ان سے بات کرنی. دوسرا یہ پریشر بھی بتا عمران خان کو ہے کہ بھائی میری عوام نہیں مانے گی، تو عمران خان ان سے ہاتھ نہیں ملائے گا. زرتاج گل وزیر نے جی ایک بڑا اہم اور بڑا دھڑلے دار ایک بیان دیا. انہوں نے کہا جی سب مقتدرہ اور سب انسٹیٹیوشن سن لیں، اگر اب مجھے غدار کہا گیا تو منہ توڑ جواب دوں گی. ایک ٹک ٹاکر کو پولیس کی وردی پہنا کر وردی خراب کروا دی. ٹک ٹاکر کی سیاست تندور پر کھڑے ہو کر ٹک ٹاک بنانے تک محدود ہو گئی ہے. یہ انہوں نے مریم نواز کے بارے میں بات کی. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ، انہوں نے گنوائے، انہوں نے کہا جی میرے اوپر بھینس چوری کا مقدمہ کیا گیا،
ATM توڑ کر اس کے اندر سے پیسے نکالنے کا مقدمہ کیا گیا. میرے اوپر یہ مقدمہ کیا گیا کہ میں نے کوئی پیٹرول بم شم بنا لیا ہے. اور رانا ثناءاللہ کے گھر کے اوپر کوئی توڑ پھوڑ کرنے کا اور ISI ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کے اوپر توڑ پھوڑ کرنے کا میرے اوپر انہوں نے کہا کہ سارے مقدمے میرے اوپر بنائے گئے ہیں. آخر میں جی حسن نثار صاحب سے ایک سوال پوچھا گیا کہ جی خواجہ صاحب نے کہا جی ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے. انہوں نے آگے سے جواب دیا ایک مثال کے ذریعے. انہوں نے کہا کہ 2 دوست تھے اور ایک دوست کے اوپر بہت زیادہ قرضہ چڑھا ہوا. وہ اپنے دوست سے ملنے گیا کہ یار کوئی طریقہ بتا نا مجھے, میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ چڑھا ہوا ہے. تو اس کے دوست نے کہا کہ یار یہ میرا گھر دیکھ رہا تو یہ, اس نے کہا دیکھ رہا. اس نے کہا یہ میرے گھر کے سامنے سڑک. اس نے کہا ہاں سڑک ہے. اس نے کہا اس کے اس طرف دیکھ, میں نے کیکر کے درخت لگا دیے 3-4. اس نے کہا ہاں لگا دیے. اس نے کہا بھائی ادھر سے گزرتے ہیں روئی کے ٹرک, روز ٹرک گزرتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی روئی جو ہے نا وہ کیکر کے شاخوں میں پھنس جاتی ہے, تو میں اس کو اتارتا جاتا ہوں. ایک دن روئی بہت زیادہ ہو جائے گی اور لہٰذا میں امیر ہو جاؤں گا, اپنے سارے مسئلے حل کر لوں گا. تو جو دوست آیا تھا نا جس کے اوپر بہت زیادہ قرضہ تھا وہ ہنسنا شروع ہو. اس نے کہا یہ بھونڈے کام کر رہا تھا یہاں پر بیٹھ کے. تو حسن نثار نے مثال دی کہ خواجہ حسن صاحب نے جو بیان دیا نا کہ جی ہم کر لیں گے, وہ یہ بیان ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.